پیارے بھائیوں، سب سے پہلے ماہ رمضان کے فضائل کے اوپر احادیث سن لیں۔ پہلی حدیث بخاری اور مسلم دونوں میں موجود ہے۔ صحیح بخاری میں 1898، 1899 اور صحیح مسلم میں 2496 نمبر، اور سنن نسائی میں ہے 2110 نمبر، اور مشکات میں آپ کو مل جائے گی 1956 نمبر، کہ حضرت امام ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب رمضان کا مہینہ آتا ہے تو جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اور ایک روایت میں ہے کہ آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اور ایک روایت میں ہے کہ رحمت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، اور شیاطین یعنی سرکش شیاطین کو جکڑ دیا جاتا ہے۔ یعنی دیکھیں اللہ تعالیٰ کی رحمت کو دیکھیں، اللہ کی رحمت تو ہر وقت جوش میں رہتی ہے، لیکن رمضان کے اندر اللہ کی رحمت اور زیادہ جوش میں آ جاتی ہے، اور جنت کے دروازے، جو جنت کے 8 دروازے ہیں، 8 دروازے کھول دیے جاتے ہیں رمضان میں، اور جہنم کے 7 دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، اور بہکانے والے یعنی شیاطین جو ہیں وہ جکڑ دیے جاتے ہیں۔ کتنے بڑے فضائل، الحمدللہ۔ حدیث نمبر 2 ہم بیان کرتے ہیں رمضان کی فضیلت کے اوپر۔ سنن نسائی کے اندر 2109 نمبر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس یعنی ماہ رمضان میں جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اور آگ یعنی دوزخ کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، اور شیاطین جکڑ دیے جاتے ہیں، اور ہر رات ایک منادی یعنی اعلان کرنے والا یہ اعلان کرتا ہے کہ اے نیکی کے طلبگار ادھر آ، یعنی آگے بڑھ، اور اے گناہ کے طلبگار رک جا۔ یعنی یہاں پر یہ بات بھی ارشاد فرمائی کہ اے نیکی کے چاہنے والے، خیر کے طلبگار ادھر آ، یعنی آگے بڑھ، عمل کر، اور اے برائی کے چاہنے والے، اے گناہ کے طلبگار رک جا، یعنی باز آ جا، رک جا۔ تیسری حدیث صحیح بخاری اور صحیح مسلم دونوں کی متفق علیہ حدیث ہے۔ صحیح بخاری میں 1782 نمبر، اور صحیح مسلم کے اندر 3038 نمبر، اور انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق 1256 نمبر، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا عمرے کے ثواب کے حوالے سے کہ جب رمضان آئے تو تم عمرہ کر لینا، کیونکہ اس یعنی رمضان میں عمرہ کرنا حج کرنے کے برابر ہے۔ سبحان اللہ، رمضان میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم عمرہ کر لینا، کیونکہ اس میں عمرہ کرنا حج کے برابر ہے۔ رمضان میں عمرے کا ثواب کتنا بڑھ جاتا ہے؟ حج کے برابر۔ سبحان اللہ۔ صحیح بخاری میں 1902 نمبر، کہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سخاوت اور خیر یعنی نیکی کے معاملے میں سب سے زیادہ سخی تھے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحاوت اس وقت اور زیادہ بڑھ جاتی تھی جب جبرائیل امین علیہ السلام نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے رمضان میں ملتے، یعنی جب رمضان میں جبرائیل امین نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے آتے نا، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صحاوت اور خیر اور زیادہ بڑھ جاتی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے علاوہ بھی تمام لوگوں سے بڑھ کے سخی تھے اور نیک تھے، لیکن رمضان میں اور زیادہ سخاوت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑھ جاتی۔ اور یہاں پہ یہی اسی حدیث میں موجود ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جبرائیل امین علیہ السلام سے رمضان میں قرآن کا دور کرتے تھے، یعنی پورے قرآن کا دور کرتے تھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے جبرائیل امین علیہ السلام کے ساتھ رمضان کے مہینے میں۔ جب جبرائیل نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے آتے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم چلتی ہوا سے بھی زیادہ بھلائی پہنچانے میں سخی ہو جایا کرتے تھے۔ سبحان اللہ۔ جامع ترمذی کے اندر 3545 نمبر صحیح سند کے ساتھ، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس شخص کی ناک خاک آلود ہو جس کے پاس میرا ذکر کیا جائے اور وہ شخص مجھ پر درود نہ پڑے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بددعا فرمائی کہ اس شخص کی ناک خاک آلود ہو، یعنی یہ عربی میں محاورہ ہے، ناک خاک آلود ہونے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ شخص ذلیل ہو جائے، تباہ و برباد ہو جائے، جس کے سامنے میرا ذکر کیا جائے اور وہ مجھ پر درود نہ پڑے۔ اور پھر فرمایا کہ اس شخص کی ناک بھی خاک آلود ہو جس کی زندگی میں رمضان کا مہینہ آیا اور اس کی مغفرت ہوئے بغیر گزر گیا، یعنی رمضان کا مہینہ آیا اس کی زندگی میں لیکن اس کی مغفرت نہ ہو سکی، رمضان کا مہینہ گزر گیا۔ اور تیسرے نمبر پر فرمایا کہ اس شخص کی بھی ناک خاک آلود ہو جس نے اپنے والدین کو یا دونوں میں سے کسی ایک کو بڑھاپے میں پایا اور ان سے حسن سلوک کر کے جنت کا مستحق نہ بن سکا۔ چھٹی حدیث رمضان کے روزوں کی فضیلت کے حوالے سے صحیح بخاری کے اندر حدیث نمبر 38، کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے رمضان کے روزے ایمان اور احتساب یعنی خالص نیت ثواب کی نیت سے رکھے تو اس کے مقدم یعنی پہلے کے گناہ بخش دیے گئے۔ یعنی جس شخص نے رمضان کے روزے جو ہیں وہ ایمان اور احتساب، ایمان یعنی مکمل ایمان کے ساتھ، اور احتساب یعنی خالص اللہ کی رضا کے لیے ثواب کی نیت سے رکھے
تو اس کے جو مقدم گناہ ہیں، سابقہ گناہ بخش دیے گئے، معاف فرما دیے گئے۔ سبحان اللہ، اتنی بڑی فضیلت رمضان کے روزوں کی فرضیت کے اوپر صحیح بخاری حدیث نمبر 8 کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر قائم کی گئی ہے۔ نمبر 1، اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اور بے شک محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں، اور نمبر 2، نماز کو قائم کرنا، اور نمبر 3، زکوٰۃ کو ادا کرنا، اور نمبر 4، حج کرنا، اور نمبر 5، رمضان کے روزے رکھنا۔ اس حدیث پر اگر ہم غور کریں تو رمضان کے روزوں کو اسلام کے جو 5 بنیادی ارکان ہیں جس پر پورے اسلام کی، جو بندے کا اسلام ہے اس کی بنیاد، اس کی عمارت قائم ہے، تو اس میں سے ایک رمضان کے روزے بھی ہیں۔ اچھا جی، رمضان کے روزوں کی فضیلت کے حوالے سے بڑی فضیلت نشان حدیث ہے صحیح مسلم کے اندر، حدیث نمبر 1151 نمبر انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق، اور دوسری نمبرنگ ہے 2706 نمبر، کہ حضرت امام ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ عز و جل نے فرمایا کہ ابن آدم کا ہر عمل اس کے لیے ہے سوائے روزے کے کہ وہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کی جزا دوں گا۔ یعنی ابن آدم کا ہر عمل اسی کے لیے ہے سوائے روزے کے، کیونکہ وہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کی جزا دوں گا۔ اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسی حدیث میں کہ اور روزہ ڈال ہے، الصوم جنہ، اور روزہ ڈال ہے، ڈال یعنی بچانے والی چیز۔ اور روزے کو ڈال کیوں کہا؟ کیونکہ روزہ گناہوں اور دوزخ کی آگ سے بچانے والا عمل ہے۔ جو روزے رکھتا ہے اور اس پر پھر قائم رہتا ہے، ان کی حفاظت کرتا ہے، تو وہ یہ ڈال کا کام کرتے ہیں روزے اس کے لیے، دوزخ کی آگ سے بچانے میں اور گناہوں سے بچانے میں۔ پھر فرمایا لہٰذا جب تم میں سے کسی کے روزے کا دن ہو، یعنی کسی نے روزہ رکھا ہو، تو وہ اس دن فحش گفتگو نہ کرے اور نہ شور و غل کرے۔ اگر کوئی اسے برا بھلا کہے یا اس سے جھگڑا کرے تو اس سے کہے کہ انی صائم کہ میں روزے سے ہوں، میں روزے سے ہوں۔ اور پھر فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، قیامت کے دن روزے دار کے منہ کی بو اللہ کے نزدیک کستوری کی خوشبو سے بھی زیادہ پسندیدہ ہوگی۔ اور پھر فرمایا کہ اور روزہ دار کے لیے 2 خوشیاں ہیں، پہلی خوشی جب وہ روزہ افطار کرتا ہے، روزہ افطار کرنے کے وقت، اور دوسری خوشی جب وہ اپنے رب سے ملاقات کرے گا تو اس وقت۔ سبحان اللہ، یعنی روزے دار کے لیے 2 خوشیاں ہیں۔ پہلی خوشی جب وہ اپنا روزہ افطار کرتا ہے تو کتنا خوش ہوتا ہے کہ میں نے خالص اللہ کی رضا کے لیے روزہ رکھا، اب اللہ کے لیے افطار کرنے لگا ہوں، کتنا خوش ہوتا ہے کہ میں نے جو ہے وہ اللہ کی بات مان لی۔ اور دوسری خوشی جب وہ اپنے رب سے ملاقات کرے گا تو اس وقت ہوگی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ابن آدم کا ہر عمل بڑھایا جاتا ہے، نیکی 10 گنا سے 700 گنا تک بڑھا دی جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا سوائے روزے کے، کیونکہ وہ خالصتاً میرے لیے ہے اور میں ہی اس کی جزا دوں گا، وہ میری خاطر اپنی خواہش اور کھانا پینا چھوڑ دیتا ہے۔ یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابن آدم کا ہر عمل بڑھایا جاتا ہے، ہر نیکی جب انسان کرتا ہے نا تو وہ 10 سے ملٹیپلائی ہوتی ہے اور 10 گنا سے لے کر 700 گنا تک اس کا اجر بڑھایا جاتا ہے۔ لیکن روزہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے صرف میرے لیے ہے اور اس کی جزا میں یعنی خود ہی دوں گا، میں ہی دوں گا۔ سبحان اللہ۔ حدیث نمبر 10 ہے روزوں کی فضیلت کے حوالے سے صحیح بخاری 1896 نمبر، اور سنن نسائی میں ہے 2239 نمبر، اور صحیح بخاری 3257 نمبر حدیث میں بھی ہے کہ حضرت سہل بن سعد ساعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جنت کے 8 دروازے ہیں، ان میں سے ایک دروازے کا نام ریان ہے، ریان، باب الریان یعنی سیرابی کا دروازہ، جس سے داخل ہونے والے صرف روزہ دار ہوں گے۔ اور پھر فرمایا کہ قیامت کے دن اعلان کیا جائے گا کہ روزہ دار کہاں ہیں، کیا تمہیں ریان دروازے کی خواہش ہے؟ اور پھر فرمایا کہ جو اس سے جنت میں داخل ہوگا کبھی جنت میں اسے پیاس محسوس نہیں ہوگی، کبھی وہ پیاس محسوس نہیں کرے گا جنت میں۔ پھر فرمایا کہ جب روزہ دار داخل ہو جائیں گے تو وہ دروازہ بند کر دیا جائے گا اور ان روزہ دار کے علاوہ کوئی اور اس یعنی ریان نامی دروازے سے داخل نہیں ہوگا جنت میں۔ یہ بہت بڑا پروٹوکول ہوگا قیامت والے دن روزے داروں کو کہ اللہ تعالیٰ ان کو الریان دروازے سے داخل فرمائیں گے۔ ریان جنت والوں کو پتہ چلے گا کہ یعنی یہ روزے بہت زیادہ رکھا کرتے تھے اس لیے ریان دروازے سے آئے ہیں۔ حدیث نمبر 11 ہے صحیح بخاری 2840 نمبر کہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا، یہ
تمام روزوں سے متعلق ہے، عمومی فضیلت ہے کہ رسول اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے اللہ کی راہ میں ایک دن بھی روزہ رکھا نا تو اللہ تعالیٰ اسے جہنم سے 70 سال کی دوری تک دور کر دے گا، 70 سال کی مسافت تک، سبحان اللہ۔ اور حدیث نمبر 12 ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے راستے میں جو شخص ایک دن روزہ رکھے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے اور آگ کے درمیان اسی طرح کی خندق بنا دے گا جیسی زمین و آسمان کے درمیان ہے، یعنی اللہ تعالیٰ خندق حائل کر دے گا اس کے اور دوزخ کی آگ کے درمیان۔ آخری حدیث ہے صحیح بخاری حدیث نمبر 37 رمضان کے راتوں کے قیام کی فضیلت کے حوالے سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو کوئی رمضان یعنی رمضان کی راتوں کو ایمان اور احتساب یعنی خالص نیت اور ثواب کے ساتھ قیام کرے گا، یعنی رات کو وہ قیام کرے گا، تراویح وغیرہ ادا کرے گا، تو اس کے مقدم یعنی پہلے گناہ بخش دیے جاتے ہیں، سبحان اللہ۔ صحیح بخاری 37 نمبر حدیث۔ تو پیارے بھائیو، الحمدللہ ہم نے قرآن و حدیث کی روشنی میں رمضان کے فضائل اور رمضان کے روزوں کی فرضیت اور اہمیت کے اوپر گفتگو کی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو ہم نے حق بات کہی سنی، اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو ہم سے غلطی ہوئی اللہ تعالیٰ ہم سب سے معاف فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔